نہیں. آگے خاص طور پر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. میں نے پچھلے رمضان میں بھی حالات اسی طرح اور بگڑ گئے، حالات اور بگڑ گئے، معاملات اور بگڑ گئے. تو ہم نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے کہ جب پوری قوم مہنگائی کا رونا روتی ہے، جب پوری قوم کہتی ہے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے، تو پھر چاہیے تھا نا کہ مسجدیں آباد ہو جاتی. ہو گئی ہیں، رمضان سے پہلے ہو گئی تھی. مہنگائی کا رونا ہر بندہ روئے گا، اور کہے گا حالات تو ساتھ ہی نہیں دے. اور میاں جدھر آنا تھا تو نے، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا. تو وہ جسے یاد کر لے اس پہ کبھی مشکل آ سکتی ہے، کبھی پریشانی نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا کہ مجھے یاد کرے گا میں مجھ سے یاد کروں گا. اور وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا جس حالت میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو. اس کی ناشکری، شکر کا حکم ہے، شکر کا. اور نعمت مل جائے تو روتے رہنا نہیں ہو. بسا اوقات تو لوگ نعمت کا اظہار ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے نعمت فرما دی، کرم کر دیا، اظہار ہی نہیں کرتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. لوگوں ویلے دے کیا آپ نے. اور یہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں اب یہ بھی سلسلہ بڑا ہے کہ وہ تویز والا وہ کہتے ہیں سانو کسے کر چھڑے ہے، سانو کسے بن چھڑے ہے، ساڑا گاٹھا ہو گیا ہے. تو بسا اوقات ایسے کیس ہوتے بھی ہیں، یہ ٹوٹل نہیں لیکن اکثریت میں نہیں ہوتے. اکثریت میں اپنی طرف سے. اچھا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر کسی کو یہ شک ہو بھی، اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر میں بڑی بے برکتی ہے اور حضور لگتا ہے کوئی جادو کے اثرات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ شام کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، شیطان 70 میل دور بھاگ جائے گا اور کسی قسم کا جادو تیرے گھر پہ اثر ہی نہیں کرے گا. کیا وظیفہ ہے بولے؟ شام کو سورہ بقرہ کی تلاوت، روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں نا آپ، پھر دیکھیں شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا. تو شکر کا رویہ، شکر کا، جب اللہ نعمت دے دے اس کا اظہار بھی. ایک صحابی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، فرمایا کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ درویشی ہے، میں ذرا فقیری لائن میں زندگی گزار رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے اللہ نے تیرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، تو بڑا امیر ہے. اس نے کہا حضور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے. تو حضور نے فرمایا جا اچھے کپڑے پہن، اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اس لیے شکر کا رویہ اپنانا چاہیے. اللہ اکبر. پھر آگے صبر کا تذکرہ کیا، فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل آ جائے تو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. دو چیزوں سے. مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، باپ کی میت گھر میں پڑی ہے، بندہ نماز نہ پڑھے، کیا مقصد ہے اس کا؟ پھر صبر کی تلقین ہے، صبر سے وصیت، صبر کرو صبر کرو. لوگ کہتے ہیں صبر ہوتا نہیں. ایک حدیث سناتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، جہاں تک ہو سکے یہ بات پہنچائیں اور اس بات کو آگے پہنچنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس کے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اپنا چہرہ پیٹے، بال نوچے، اپنا سینہ پیٹے، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مصیبت آ گئی ہے، پریشانی ہے، گھر میں ماں کی میت پڑی ہے، تو یہ اس سے بڑی مشکل کیا ہے؟ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ماں کے علاوہ کون دیکھتا ہے بچے کا راستہ رات کو؟ جب تک وہ دہلیز پہ قدم نہ رکھے تو ماں سو سکتی ہے؟ اس کے باوجود ماں کی میت بھی گھر میں پڑی ہو تو پھر واویلا کر لے، پھر شور کر لے، پھر بین کر لے. فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے صبر کا حکم ہے. اللہ اکبر. آگے ایک مضمون ارشاد فرمایا ایمان والو ہم نے انبیاء کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ حلال کھائیں. ایمان والو تمہیں بھی حکم دیتے ہیں جب بھی کھانا حلال کھانا. حلال کا لقمہ، حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، جو بھی پڑھے، الٹا لٹک کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے کرے، پر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، وہ میں 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی.
اور ایک حدیث میں لفظ ہے حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے اپنا رزق پاک کر لو, اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا. رزق پاک ہر طرف سے, ہر طرف سے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ حلال ذریعے سے آئے, حرام ذریعے سے جائے. دولت ہو پر فرعون جیسی نہ ہو, سمجھ رہے ہیں؟ دولت ہو پر نمرود جیسی نہ ہو. دولت ہو تو عثمان غنی جیسی ہو, دولت ہو تو عبد الرحمن بن عوف جیسی ہو. یہ دولت مانگے خدا سے جو حلال ذریعے سے آتی ہے, حلال ذریعے پہ جاتی ہے, خرچ بھی خدا کے رستے سے آئی, خدا کے رستے سے گئی. اللہ بھی عثمان غنی جیسا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اچھا چلیں آپ ذرا مسکرائیں نا ایک دفعہ. میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں حضور نے, میں جب بھی یہ حدیث سناتا ہوں اس کا علیحدہ نشہ ہے, اس کا علیحدہ مزہ ہے. حضور فرماتے ہیں جنت ویسے بھی بڑی سونی ہے, جنت کے حسین ہونے میں کوئی شک ہے؟ جنت ویسے بھی بڑی, سنیں ذرا, فرمایا جنت ویسے بڑی سونی ہے پر جب میرا عثمان جنت میں جائے گا جنت اور سونی ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تو مال تھا نا, مالدار ہونا کوئی عیب, پر حلال ذریعے سے آئے, حلال ذریعے سے جائے. یہ ہمارا بالکل شیوا ہونا چاہیے. آگے ان چیزوں کا تذکرہ کیا, فرمایا جو چیزیں تم کھا سکتے ہو جو نہیں کھا سکتے. پہلی چیز فرمایا جو مردار ہے وہ نہ کھاؤ, خود مر جائے جانور اپنی موت سے وہ نہیں کھانا. دوسرا فرمایا خون نہیں کھانا. تیسرا فرمایا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا. چوتھا فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, ذبح کرتے وقت جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی نہیں کھانا. وہ یہ جانوروں کی بات کی جائے. ہمارے کچھ دوست یورپ میں جاتے ہیں تو پھر وہ مسائل پوچھتے ہیں اس طرح کے, چلیں آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے. بسا اوقات وہاں سے ہوٹل سے کھانا کھانا پڑ جاتا ہے, یا ادھر کچھ کمیونٹی ایسی بن جاتی ہے دوستوں کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مطلب کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کھانا پینا پڑ جاتا ہے. تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو گوشت کی جب تک تحقیق نہ ہو کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے, کسی صورت میں وہ گوشت کھانا جائز. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دال کھا لیں, چاول کھا لیں, اگر دل مانے آپ کا تو. غیر مسلم بھی بیٹھا ہے, عیسائی بیٹھا ہے, دل مان جائے, آپ کا دل مطمئن ہے, دل نہ مانے تو الگ بات, دل مان جائے, مطمئن ہو جائے تو بیٹھ کے دال کھا لیں, چاول کھا لیں. یورپ میں بیٹھے ہیں, دیار غیر میں بیٹھے ہیں, تو وہاں ظاہر ہے بھوکا پیسہ تو مرنا نہیں, اس لیے یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. اور وہاں سے اگر خریدنا پڑ جائے تو ظاہر ہے جب تک یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہوگا اس وقت تک وہ لینا بھی جائز. مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس لیے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یارویں دا جڑا تسی لنگر کر دے ہو, یارویں دا جانور پکاندے ہو, یہ کتھوں جائز ہے؟ اے تے غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہے. او غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا مطلب یہ نہیں, مطلب یہ ہے ذبح کرتے وقت, چھری پھیرتے وقت جس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے وہ جائز نہیں ہے. باقی رہی بات یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کیا جائے, لوگوں کو کھلایا جائے, اس کھلائے کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا جائے, اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. چاہے وہ 11ویں والے پیروں کو پہنچا دیا جائے, چاہے وہ 12ویں والی سرکار کو پہنچا دیا جائے, والدین کو پہنچا دیا جائے, اولاد کے لیے کر دیا جائے, تو یہ جائز. یہ عقیقے میں جانور ہی کیا جاتا ہے نا, کیا کیا جاتا ہے؟ تو کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ بیٹے کے لیے نا. تو خاص جو اس میں نیاز ہے وہ خدا کے لیے, لیکن اس کے صدقے کا سارا ثواب کس کو پہنچاتے ہیں؟ بیٹے کو. اس کی طرف سے بلائیں ٹلتی ہیں. اسی طرح یہ ہمارے جو دوست کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑا ہے, وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. تو یہ جو روز کسائی بازار میں جانور ذبح کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں؟ بولیں جائز ہے کہ نہیں؟ بولیں کو بتائیں تھوڑا سا, جائز ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اس کا معنی یہ لیا جائے کہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے, تو پھر تو کسائیوں کے سارے جانور حرام ہو گئے. اس لیے مسئلہ یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے وقت, چھری پھیرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہوگا, جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہوگا. اللہ اکبر. آگے چلیں. اللہ رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا. قصاص لو, قصاص بدلے کو کہتے ہیں. اور پھر اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. میں آزاد مارا جائے تو آزاد مارو,
غلام مارا جائے تو غلام مارو، بیمار مارا جائے تو بیمار مارو، یعنی جس نوعیت کا تمہیں نقصان پہنچا ہو اس نوعیت کا بدلہ لو۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی۔ مثال کے طور پر کسی کا جگر پارا کسی نے قتل کر دیا ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے اسے صبر کی تلقین کروں گا تو صبر آ جائے گا اسے؟ اس وقت تک نہیں جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ لو۔ اس لیے کہ اگر تم ایک قاتل سے ایک قتل کا بدلہ نہیں لوگے تو کل دوسرا اٹھ کے بھی قتل کرے گا، تیسرا اٹھ کے بھی قتل کرے گا، چوتھا بھی قتل کرے گا۔ اس لیے قاتل کو لٹکاؤ سولی پر اور اسے سمجھ آ جائے کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ جان خدا کی امانت ہے، نہ میں اپنی لے سکتا ہوں نہ کسی اور کی لے سکتا ہوں، یہ خدا کی امانت، یہ سمجھ آ جائے کسی کو۔ اور اگر کوئی ایسا جرم کرے تو لٹکاؤ اس کو سولی پر اور اسے سمجھ آ جائے کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قتل کا بدلہ لو۔ آگے ارشاد فرما دیا ہاں کبھی ایسا موقع بھی بن جائے، کبھی کوئی عادی قاتل نہ ہو، کبھی خطا سے اس طرح سے، مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کرنا کچھ اور تھا، شکار کے لیے فائر کیا تھا، لگ کسی اور کو گیا ہے تو ہے تو یہ بھی قتل۔ تو فرمایا اس معاملے میں اگر جان بوجھ کر اس نے نہ کیا ہو یا عادی قاتل نہ ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، تو فرمایا تم اگر معاف کر دو تو اللہ تمہیں بھی معاف فرمانے والا ہے۔ معاف، ایک جان تو چلی گئی نا بھولے میں انجانے میں، تو دوسری نہ لو۔ حالانکہ عدالت تو کہے گی قتل کر دو، لیکن فرمایا بھولے میں جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، بھولے میں ہو گیا تو دوسری جان ضائع نہ کرو، لہٰذا دیت لے کر، یہ دیت لینا کوئی جرم کچھ لوگ کہتے ہیں مساوقات ایسے ہوتا ہے، مسائل ایسے آتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں ایک فتویٰ لکھ رہا تھا، دوست نے پوچھا تو کہتا ہے کہ ہم نے دیت لی ہے تو ہمیں لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ دیکھیں نا منڈا پیسے بیچ چھڑے ہیں، یعنی ہمارا بچہ قتل ہوا ہے تو ہم نے اس کی دیت لے کے صلح کر لی۔ اب دیت لے کے صلح کر لینے کا مطلب لوگوں نے یہ نکالا او ہو منڈا بیچ چھڑے آج پیسے نہ، اوہ میاں یہ بیچنا نہیں ہوتا۔ جب شریعت نے کہا ہے کہ اچھا بہترین دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ تم دیت لے کر کسی کو معاف کر دو، تو اس میں بیچنے والی کیا بات ہے؟ کوئی بات بہتر ہے پیسے لے لیے جائیں، دیت لے لی جائے، جتنی شرعی دیت بنتی ہے وہ لے کر اگر کسی کی جان بخش دی جائے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، خدا بھی پسند کرتا ہے، خدا کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ فرماتا ہے تم اگر معاف کرو تو میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آیت میں تذکرہ ہے روزے کا، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سال میں یہ جو 29 یا 30 روزے ہیں رمضان کا مہینہ، یہ روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو فرمایا اندیشہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اندیشہ ہے جو روزے نہ رکھے۔ ہم نے تو بہانے بنائے آج طبیعت نہیں ٹھیک، کتنی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کتنی طبیعت خراب ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں نے ایک اور بھی مسئلہ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا فدیہ دے دینا ہے۔ تو فدیہ کس گال کا دینا ہے؟ یاد رکھیں، مسئلہ یاد رکھیں، فدیہ اس مریض کا دیا جائے گا جس مریض کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ ہو۔ مریض ہے، بیمار ہے، اس کا فدیہ روزے کا دیا جائے گا جس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کے زندہ رہنے کی امید باقی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی 1 مہینہ یہ بیمار رہے گا، دوائی کھائے گا، پراپر دوائی کھائے، بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو رمضان کے روزوں کا فدیہ نہیں دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ رمضان کے روزے قضا کرے گا، بعد میں روزے رکھنے ضرور ہیں۔ میری مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی فدیہ وہ دے سکتا ہے جو مرنے کے بالکل قریب ہے، اب جس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، دوبارہ بحال ہوگا ہی نہیں، اور جو بحال ہے یا پھر دوائی کھانے سے بہتر ہو جائے گا، ان دنوں کا وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ رمضان کے بعد ان روزوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، اب الفاظ پہ آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہے تو ایمان والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایمان والا کہہ کے کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے، تو وہ تو پہلے ہی داخل ہے، اسی لیے تو ایمان والا کہا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اسلام میں تو داخل ہے، تو پھر اگلی آیت کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا اے ایمان والو جو معاملات اسلام کے مطابق ہیں ایک ایک حکم کے مطابق عمل کرو. یہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے. عبداللہ ابن سلام ایک یہودی عالم تھے اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا. اونٹ کا گوشت یہودی مذہب میں جائز نہیں. اب وہ یہودیت سے اسلام میں آئے. اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا مباح ہے. مباح اس چیز کو کہتے ہیں کھا لے تو ٹھیک ہے, نہ کھائیں تو تب بھی. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, مباح چیز ہے, کھائیں تب بھی ٹھیک, نہ کھائیں تب بھی ٹھیک, حلال ہے. تو یہودیت میں یہ ناجائز تھا, منع تھا, وہ نہیں کھا سکتے. اب عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا میں جس مذہب میں آیا ہوں اسلام میں, اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے گوشت کھانا, اور جس سے میں آیا ہوں یہودیت سے اس میں تو یہ منع تھا, ساری زندگی نہیں کھایا, لہٰذا اب بھی نہیں کھاتا. اب اللہ کو یہ بات وارا نہ کھائی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ یہودیت کی ایک رسم کا احترام کرے. اب سمجھے میری بات, یہودیت کی ایک رسم یعنی ان کے ہاں جو حکم تھا اونٹ نہ کھانے کا, اس کا احترام کرنا یہ خدا کو گوارا نہیں ہوا. وہ اقبال نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ تو بات نہیں اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. جب اسلام میں آیا تو ان کو بلا کے حضور نے کہا, فرمایا اور کسی کے لیے ضروری نہیں, پر چونکہ تم نے یہودیت کو اپنے ذہن میں رکھ کے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا, لہٰذا پہلے اونٹ کا گوشت کھاؤ, تمہارے دل سے وہ بات جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں پورے ایمان کی قوت عطا فرمائے گا. کسی اور اچھا ایک بات مجھے بتائیں, عبداللہ ابن سلام ہوں بھی صحابی, یہودیت کی ایک رسم کا احترام دل میں رہ جائے اور اس کو اسلام سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا ہو, کوئی فرض واجب نہیں ہے, کوئی پنجگانہ نماز جیسا حکم نہیں ہے, تو پھر بھی لیکن اس کے احترام میں انہوں نے یہ نہیں کیا تو اللہ کو یہ گوارا. تو ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے جو ہندوؤں کے احترام میں سب کچھ کر دیں, وہ اللہ کو پسند ہے؟ وہ پرانی سکھوں کی عادتیں, وہ پرانی ہندوؤں کی عادتیں, وہ جو کچھ بالکل عین وہی کام جو ہندو کرتے تھے یہاں پر جو سکھ کرتے تھے مسلمان کر رہے. کیوں جی؟ چونکہ ہمارے خاندان میں چلتا ہے. یہ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے اپنے ایک عزیز کو غسل دیا ہے تو اس پر چراغ کتنی دیر جلانا ہے. اب یہ خاص رسم ہے ہندوؤں کی, وہ جس جگہ پر چتا جلاتے ہیں اور وہ جس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں پھر وہاں پہ چراغ جلاتے ہیں. اب چونکہ ہمارے ساتھ ہندو اور سکھ رہے ہیں بہت زیادہ, اور ہم آ تو یہاں گئے لیکن ہمارے اندر عادتیں اب بھی وہی ہیں, جا ہی نہیں رہی. اور گھروں میں عورتیں بھی کہتی ہیں نہیں اینج نہ کریے تو مزہ ہی نہیں ہوتا ویاہ دا, اے پھر ویاہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں اپنے دکھوں میں تو خدا کو یاد کرتے ہو, اپنے خوشیوں میں بھی تو خدا کو یاد کرتے. ماں فوت ہو گئی ہے, آؤ جی قاری صاحب آئیں ذرا, کل کا ختم ہو جائے, تلاوت قرآن ہی ہو جائے, بچوں کو بلاؤ قبرستان پڑھیں بیٹھ کے قرآن. اچھا 10ویں کا ختم, 40ویں کا, اللہ اللہ ہو رہی ہے نا, تو جے پتر دی شادی آ جائے تو پھر بلاؤ کنجراں نو نچن, انہاں نو بلاؤ ساریاں نو, اور ڈھول بھی بلاؤ تے سارے تے جناب تمالا پاؤ, تے نہ دیکھو مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے, کچھ بھی نہ دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ غموں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, خوشیوں کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. جس طرح غموں کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اس طرح خوشیوں کا تعلق بھی خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نظریہ اسلام کا, یہ تو نہیں نا. اس لیے اسلام اپنے ماننے والے کو ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, جب میرے دامن میں آیا ہے تو پھر سارے کا سارا میرا ہے. پھر ان کی ایک رسم کا احترام بھی ذہن میں آ جائے تو خدا قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اللہ اکبر. آگے چلیں, یہاں پہ ایک حکم اور بھی آیا. ارشاد فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, فرمایا کہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو, جو عورتیں مشرکہ ہیں ان کے ساتھ نکاح, اور فرمایا پھر جو مرد ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح. مطلب یہ ہے رشتہ داری کرو پہلے عقیدہ دیکھو, رشتہ داری کرو پہلے کیا دیکھو, عقیدہ. شرک اور اسلام عقیدے کی بات ہے نا, چونکہ ہمارے ہاں اب ظاہر ہے وہ مشرک وہ سلسلہ کوئی انڈیا میں تو رہتے نہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ایک اسلامی ملک ہے, مسلمان زیادہ بستے ہیں, لیکن عقیدے کی بات کی جا رہی. تو میں عقیدہ دیکھو جب نکاح کرو. دیکھتے ہیں عقیدہ, ایمانداری سے بتائیں دیکھتے ہیں؟ سب تو پہلے جاؤ برادری ایک کے
جے برادری ایک کے تو ٹھیک ہے، باقی کوئی شے نہیں وہ نہیں، برادری ایک ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے یہ کہیں کہا ہے برادری ایک ہونے کا، ہے تصور اسلام میں؟ بولیں آندے ہے وہ نہیں، پر گھر جا کے کر دے وہی کام، رشتہ ویچ دے آ رہا پہلا برادری ایک ہونی چاہیے، باقی گلا بعد میں۔ حالانکہ اسلام نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی پھپھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ ہاشمی ہے، اور ہاشمی جیسا خاندان کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ ہاشمی خاندان میں میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے صلی اللہ، اس سے افضل کو خاندان ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاشمی خاندان کی عورت، ہاشمی خاندان کی بیٹی، حضور نے نکاح کیا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، جو یمن کے رہنے والے غلام ہیں، غلام کے ساتھ۔ اس وقت جو غلاموں کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، پچھڑ جاؤ تم تو غلام ہو، پچھڑ جاؤ، ہم جو ہے وہ وڈیرے ہیں۔ اور حضور نے کیا کیا، اپنی پھپھو کی بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ زید بن حارثہ کو دیا۔ مطلب یہ بتایا، یہ ذات برادریاں نہ دیکھا کرو اسلام کہاں پایا جاتا ہے، اسلام دیکھو۔ سب سے پہلے عقیدہ، یہاں کبھی دیکھا ہے کسی نے یا پوچھا ہے کبھی کسی نے کہ ہم بیٹی بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں تو خاندان پکا سنی ہونا چاہیے، اہل سنت ہے نا، سارے سب اہل سنت بیٹھے ہیں کہ مسلمان بیٹھے ہیں؟ یہ نواں ایک مسئلہ اٹھ پیا نا، کہتے ہیں یہ مولویاں سانو نویں مسئلے پا چھڑے ہیں، اسی تے سیدھے سادے مسلمان ہاں، یہ آدھے نے سنی ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، اسی سیدھے سادے۔ داتا صاحب ڈینگے مسلمان سن، خواجہ اجمیری ڈینگے مسلمان سن، حضرت پیر مہر علی شاہ ڈینگے مسلمان سن۔ کتابوں میں داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس بات پر ناز ہے، اللہ نے میری زندگی گزاری ہے تو اہل سنت و جماعت میں گزاری ہے۔ یہ داتا اجمیری کی میں بات سنا، کیوں جی داتا اجمیری سنی سن، ڈینگے مسلمان سن، یہ آج نویں مسلم امت پیدا ہو گئے، اسی سیدھے سادے مسلمان ہیں، اسی تے فرقہ۔ ہم نے کہا فرقہ واریت کرو، پھر اہل سنت کا مطلب یہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، جو اہل بیت کے طریقے پر چلتا ہے، جو مصطفیٰ کے طریقے پر چلتا ہے صلی اللہ، یہ اہل سنت کا مطلب۔ پوچھے کبھی کہ سنی ہے خاندان سنی ہوگا تو عقیدہ کریں، رشتہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ پہلے یہ بات فرمایا، جب نکاح کرنا، کیوں کہ جب آپ بیٹی بیٹے کا رشتہ کر دیتے ہیں تو رشتے کے بعد جب شادی ہو جائے تو بہت زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بیوی کو خاوند کی ماننی پڑتی ہے، خاوند کو بیوی کی ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا مشرک عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہ کرو اور مشرک مردوں کے ساتھ بھی نکاح، یعنی عقیدہ پہلے دیکھو، ذات برادریاں نہیں، عقیدہ پہلے دیکھو، عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ، عقیدہ نہیں ٹھیک تو بالکل کسی قسم کا۔ اور اس لیے عقیدے خراب ہوئے، ساری زندگی جس کی ماں 11ویں پکاتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے، وہ بعد میں بد عقیدہ عورت کو بیاہ کے گھر میں لے آتا ہے تو بعد میں وہ کہتا ہے یہ 11ویں کتنے لہی ہے، اور میں میاں اتنے لہی ہے جتنے والدین تیرے سارے زندگی مناندے رہے، 11ویں پکاندے رہے، دیگاں پکاندے رہے، تو تو آج 11ویں دے بارے سوال کر لا پہ؟ یہ تو کوئی طریقہ۔ اس لیے فرمایا اپنے عقیدے کو پہلے دیکھنا ہے، رشتہ کر رہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ کس چیز کو پہلا وے رشتہ کر دیا؟ عقیدہ پہلے، باقی باتیں بعد میں۔ اور پھر بعد کی باتیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف فان طلقها فلا تحل له من بعد۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 طلاقیں دے دے اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں دے دے اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، یعنی 3 طلاقیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دے دے تو واقع نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ عقیدہ بد عقیدگی اس بات سے پھیل رہی ہے کہ غصے میں طلاق دے کے چلا گیا، بعد میں ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا قرآن کے مطابق تو طلاق ہو گئی، طلاقیں 3 ہو جائیں، ایک جگہ پہ ہو جائیں یا مختلف جگہ پہ ہو جائیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ بد عقیدہ ہونے کے لیے وہ کہتا ہے نہیں جی ایک جگہ تے بہ کے تسی 1000 طلاق بھی دیو تو ایک ہوندی۔ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ بولیں، کہتے ہیں ایک جگہ تے بہ کے تسی 1000 بار بھی کہو طلاق ہے تو ایک ہی ہوندی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب طلاق مرتان 2 دفعہ طلاق دے دی فامساک بمعروف، اس کے بعد رجوع باقی ہے، روک سکتے ہو اسے، لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کوئی رجوع باقی نہیں رہتا۔ 3 طلاقوں کے بعد چاہے وہ مختلف جگہ پر دے دے، چاہے مہینے کے بعد دے دے، چاہے ایک وقت میں دے دے، اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اپنی اولاد کو یہ تربیت دے کر ان کا نکاح کریں۔ اور ویسے ایک اور بات بتاؤں آپ کو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔
طلاق ایک بھی دینا تو ہو جاتی، نکاح ختم کرنا ہو نا، یعنی معاملہ بن نہیں پا رہا، چپکلش بڑھ گئی، لڑائی بڑھ گئی، اب کوئی بسنے کا طریقہ رہا نہیں، سارے ہیلے بہانے کر لیے، صلح صفائیاں ہو گئی، لیکن کوئی رستہ بچا نہیں سوائے طلاق کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے نا، لیکن اسے جائز بھی رکھا ہے، وہ طلاق ہے۔ جائز ہے پر اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند، اس لیے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش، فرمایا نکاح کر لیا کرو، طلاقیں نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے اللہ۔ کسی کی بیٹی کو جب طلاق دیتے ہو تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اس لیے 3 طلاقیں ہمارے ہاں ایک رجحان بن گیا ہے، میں غصے سے بولنا ہے تو 100 باری بولنا ہے، تینوں ہی طلاق ہے، تینوں ہی طلاق، اور پھر کوئی بریک ہی نہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں، طلاق ایک بھی ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے، طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلے آپ کو پوچھنے چاہیے تفصیل کے ساتھ آگے، اور اس میں باقاعدہ طور پر سوال و جواب بھی ہونا چاہیے۔ ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے، نکاح ختم ہو گیا، عورت کہیں چاہے تو وہ نکاح جا کے کر سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے اگر طلاق صرف ایک ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی، تو ہماری فقہ حنفی کے اندر قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، ایک طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر عدت ابھی نہیں گزری، 3 ماہ نہیں گزرے، تو پھر اس کے دوران ویسے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض عدت گزر بھی جائے، نکاح ختم ہو بھی جائے، لیکن طلاق کتنی ہوئی ہے، تو پھر بھی نیا نکاح کیا جا سکتا ہے اسی مرد کا، اسی عورت کے ساتھ، صلح کی صورت باقی رہتی ہے۔ اس لیے کبھی ضرورت بھی پڑ جائے تو ایک طلاق دینی چاہیے، ایک سے زیادہ، اسے طلاق احسن کہتے ہیں شریعت میں، کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اللہ رب الجلال نے ایک آخر میں ایک آیت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ایک تابوت ہے جس کے اندر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، فرمایا یہ تابوت ہے، اس میں سکینہ ہے، سکون ہے۔ اس تابوت میں ہے کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے وہ تبرکات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیص تھی اس صندوق کے اندر، اور اس صندوق کو اللہ نے کہا اس میں سکینہ ہے، اس میں سکون ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیض مبارک ہو، حضرت موسیٰ کا عصا ہو، وہ تابوت تو ہے تابوت سکینہ، سکون والا تابوت، تو جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے روئے مبارک پڑے ہوئے ہوں، اس میں کتنا سکون ہوگا، اس میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو یہ یہاں تک یہ مضامین تھے دوسرے پارے کے جو خال ہم نے بیان کیے، جہاں کچھ ہم بھول گئے یا کچھ رہ گیا اللہ میں معافی عطا فرمائے۔ تو ہم نے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مزید تشریح کی جا سکے، جتنی بھی کر سکیں تھوڑی ہے، لیکن ہم اتنا ہی وقت لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں بیٹھے، سنا سنایا سب کچھ قبول فرما، مولا عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے احباب آئے ایک ایک قدم پر ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ الہی جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں ان کا عبادت میں گزرا وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ ہر کسی کو جتنے احباب ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما، اولاد نیک فرما، صالح فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، دین کا داعی بنا، اسلام کا غازی بنا، مولا 2 جہانوں کی برکتیں عطا فرما۔ الہی بالخصوص آج کے ہمارے درس قرآن کے مہمان محمد اعظم گرایا صاحب مرحوم، ان کے داماد محمد انیس صاحب نے یہ میزبانی کی، مولا ان کے اس عمل کے صدقے سے اعظم صاحب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات بلندی عطا فرما، اور ہمارے اس بھائی کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، اگر کسی ایک شخص کے دل میں یہ بات، یہ درس سن کے کوئی عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔